اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ولا يفره المنع والجمود ولا يبديه العطاء والجود وهو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم وهو الذي موجود لا انعدم ولا يدركه بعض الهمم والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم وارسله بالدين المشهور والعلم الماسور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادق وهو نبيه رسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا قبل اس کے کہ جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ان کے ذیل میں اپنی کم علمی کے لحاظ سے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب تجمل حسین صاحب ابن شوکت حسین صاحب کی بھی کوئی سال سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. مولانا ادھر آ جائیے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد. کائنات کے ذرے ذرے کو خلق کرنے والا، جمادات کو سخت بنانے والا، نباتات کو ہریالی کا لباس پہنانے والا، حیوانات کے لیے اسباب زندگی فراہم کرنے والا، اشرف المخلوقات انسان کو دولت فہم و ادراک بخشنے والا، اپنے معجز نما کلام میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، ہم نے انسان کو آب مخلوط سے خلق کیا ہے. نبتلی ہے تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، تاکہ ہم اس کو محل آزمائش میں لائیں. فجعلنا ہو سمیعا بصیرا، ہم نے اسے قوت سماعت بھی دی ہے اور قوت بصارت بھی دی ہے. انا ہدیناہ السبیل،
اور ہم نے اس کی ہدایت کا انتظام بھی کیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب اس کے اختیار کی بات ہے، چاہے یہ شاکر بن جائے یا کافر بن جائے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ خالق نے انسان کی غرض خلقت جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو آزمائش اور امتحان کے لیے خلق کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت کی یہ مجلس پڑھنا میرے لیے بھی امتحان ہی کی منزل ہے، اس لیے کہ یہ مجلس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خطیب اہل بیت علی جناب مولانا ابن حیدر صاحب قبلہ کو خطاب فرمانا تھی، اور اچانک ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور ابھی دعا بھی کرائی گئی، اور مزید دعا کر دیجئے کہ خدا انہیں جلد شفا یاب کرے، انہیں صحت عطا فرمائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ کمی تو پوری نہیں ہو سکتی، جو توقعات آپ حضرات لے کے آئے ہیں وہ تو میں پورے نہیں کر سکتا، مگر بہرحال خانہ پوری ہو جائے گی اور کسی صورت سے مجلس تو ہو ہی جانا ہے۔ اور میرا بھی ظاہر سی بات ہے 30 سال کی ذاکری کا تجربہ ہے کہ جب اعلان کسی کا ہوتا ہے اور پڑھتا کوئی دوسرا ذاکر ہے تو لوگ سنتے کم ہیں، برداشت زیادہ کرتے ہیں، لہذا تھوڑی دیر آپ کو بھی مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ حیدری خالق ارشاد فرمایا، ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے خطیب اور ایک عالم دین اور ان کی جگہ مجھے حکم ہوا ہے تو میں حاضر ہو گیا ہوں، اور میں ان کی جگہ تو ظاہر سی بات کوئی نہیں لے سکتا، اور خدا انہیں جلد جلد شفا یاب کرے اور صحت عطا فرمائے کہ ہم لوگ ان کے بیانات سے مستفید ہوتے رہیں اور استفادہ کرتے رہیں۔ تو خالق نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو کیوں خلق کیا ہے؟ پہلے تو سوال کرتا ہے کہ کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا ہے کہ جب کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ خود انسان سے سوال ہو رہا ہے کہ تم خود سوچو کہ کیا تمہارے اوپر کوئی ایسا وقت نہیں گزرا ہے کہ تم قابل ذکر نہیں تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جواب میں ہاں کہنا پڑے گا اس انسان کو، ہاں کہنا پڑے گا اس انسان کو کہ ہاں یقیناً ہم پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ ہم قابل ذکر نہ تھے، اس لیے کہ جب موجود ہی نہیں تھے تو قابل ذکر کہاں سے ہوتے؟ جب موجود ہی نہیں تھے تو قابل ذکر کہاں سے ہوتے؟ وہ تو کسی نے وجود عطا کیا ہے تب ہم قابل ذکر ہوئے ہیں، اور جس نے وجود عطا کیا ہے وہی ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو آب مخلوط سے خلق کیا ہے، کیوں؟ نبتلی ہے، تاکہ ہم اسے آزمائیں، تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، تاکہ ہم اسے محل آزمائش پہ لائیں۔ اور جب آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے خلق کیا تو ہم نے اسے قوت سماعت بھی دی اور قوت بصارت بھی دی ہے۔ معلوم ہے انسان کو خالق نے آزمائش اور امتحان کے لیے خلق کیا ہے۔ مقصد خلقت انسان کیا ہے؟ آزمائش اور امتحان۔ یہ انسان کا شرف ہے کہ اللہ نے اسے آزمائش اور امتحان کے لیے منتخب کیا ہے، اس لیے کہ انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ایسی ہے ہی نہیں کہ جسے آزمائش اور امتحان کی منزلوں سے گزارا جا سکے۔ کسی اور مخلوق کا امتحان ہو ہی نہیں سکتا اور لیا ہی نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ بس جلدی سے بات اور تمہید میں زیادہ وقت لینا نہیں ہے۔ انسان کے ایک طرف آپ دیکھیں گے تو حیوانات ہیں جن کا رخ پستی کی طرف ہے، جن میں بلند ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ انسان کے ایک طرف فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں جو یقیناً بلند مخلوق ہیں اور جن کی بلندی میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کی مدح خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں مولا نے ان کی مدح کی۔ مولا فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہیں، جو قیام میں ہیں وہ قیام میں ہیں، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہیں۔ یہ ان کی عبادتوں کا عالم ہے، یہ فرشتے یقیناً بلند مخلوق ہیں، ان کی بلندی میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہیں، جو قیام میں ہیں وہ قیام میں ہیں، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہیں، یہ ہے بلند مخلوق۔ مگر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو رکوع میں ہے ہمیشہ سے
یہ جو قیام میں ہے ہمیشہ سے، یہ جو سجدے میں ہے ہمیشہ سے، تو یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ بلا ارادہ سجدے میں ہے، یہ بلا ارادہ قیام میں ہے، یہ بلا ارادہ رکوع میں ہے. نہیں، فرشتوں کی عبادتیں بلا ارادہ نہیں ہیں. فرشتوں کی عبادتیں بلا ارادہ نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو رکوع میں ہے وہ بلا ارادہ رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے وہ بلا ارادہ قیام میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ بلا ارادہ سجدے میں. دلیل یہ ہے کہ اگر ان کی عبادتیں بلا ارادہ ہوتی تو محل پہچان کے رضوان کہیں درز ہی نہ بن جاتا. اگر ان کی عبادتیں بلا ارادہ ہوتی تو محل پہچان کے رضوان کہیں درز ہی نہ بن جاتا. جبریل کہیں جھولا جھولانے کے لیے نہ آ جاتے، میکائیل کہیں چکی پیسنے نہ آ جاتے. رضوان کا کسی در پر درزی بن کے آ جانا، جبریل کا کہیں جھولا جھولانے کے لیے آ جانا، میکائیل کا کہیں چکی پیسنے آ جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتوں کی عبادتیں بلا ارادہ نہیں ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ ان کا ارادہ ہمیشہ اچھائی کی طرف جاتا ہے، ان کا ارادہ کبھی برائی کی طرف نہیں جاتا. اس لیے کہ فرشتے عقل رکھتے ہیں، نفس نہیں رکھتے. فرشتے عقل رکھتے ہیں، نفس نہیں. اور جب نفس ہی نہیں ہے تو خواہشیں کہاں سے پیدا ہوں گی؟ جب خواہشیں پیدا نہیں ہوں گی تو ان سے معصیت ہو نہیں سکتی، پستی کی طرف جا نہیں سکتے. لہذا بلند مخلوق ہے فرشتے، اس میں کوئی شک نہیں. ان کا ارادہ ہمیشہ اچھائی کی طرف جاتا ہے، کبھی برائی کی طرف ان کا ارادہ نہیں جا سکتا. وہ پستی کی طرف نہیں جا سکتا، ان سے اطاعت ہوتی ہے، معصیت نہیں ہو سکتی. تو بلند مخلوق. میں نے عرض کیا انسان کی ایک طرف حیوان جن میں نفس ہے، عقل نہیں ہے. ان کا رخ پستی کی طرف اسی لیے ہے کہ حیوان کے پاس نفس ہے، عقل نہیں ہے. اور جب عقل ہی نہیں رکھتا تو سمجھے گا کیسے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اس لیے کہ اگر عقل رکھتا ہوتا تب یہ سمجھتا کہ اچھا برا کیا ہے، صحیح غلط کیا ہے. نو، عقل رکھتا نہیں تو سمجھ بھی نہیں سکتا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. تو اس کا رخ پستی کی طرف، اس میں بلند ہونے کی صلاحیت نہیں. انسان کے ایک طرف فرشتے جو بلند مخلوق، پستی کی طرف جانے کی صلاحیت نہیں. انسان کے ایک طرف حیوان جن کا رخ پستی کی طرف ہے، بلند ہونے کی صلاحیت نہیں. فرشتے بلندی کی طرف ہیں، ان کا رخ بلندی کی طرف ہے، پستی کی طرف نہیں جا سکتے. کیوں؟ عقل رکھتے ہیں، نفس نہیں رکھتے. حیوان کا رخ پستی کی طرف ہے اس لیے کہ نفس رکھتا ہے، عقل نہیں. انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے خالق نے نفس بھی عطا کیا ہے، عقل بھی عطا کی ہے. اور اسی وجہ سے یہ لچکدار مخلوق ہے. ایک صلوات پر محمد وعلی محمد. اسی وجہ سے یہ لچکدار مخلوق ہے، اس لیے کہ نفس بھی رکھتا ہے اور عقل بھی. اس لیے لچکدار مخلوق، گھٹنے کی صلاحیت بھی ہے، بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے، پستی کی طرف جانے کی صلاحیت بھی ہے، بلندی کی طرف جانے کی صلاحیت بھی. اس سے اطاعت بھی ہوتی ہے، اس سے معصیت بھی ہوتی ہے. لہذا کہا ہم اس کا امتحان لیں گے، یہ آزمائش کی منزل میں آ سکتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ کیا کرتا ہے اور کیسا بنتا ہے. میں نے عرض کیا کہ دونوں رخ، چونکہ نفس اور عقل دونوں رکھتا ہے، لہذا پستی کی طرف بھی جا سکتا ہے انسان اور بلندی کی طرف بھی جا سکتا ہے. دیکھیں جب نفس ڈومیننٹ ہوتا ہے عقل کے اوپر تب انسان پستی کی طرف جاتا ہے، اور جب پستی کی طرف جاتا ہے تو پھر اتنا پست ہوتا ہے، اتنا پست ہوتا ہے، اتنا پست ہوتا ہے کہ ایک منزل وہ آتی ہے کہ یہ حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے. اور قرآن کو کہنا پڑتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل. ان کی مثال تو چوپائیوں جیسی ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی بدتر ہے. ایک مثال، یہ حیوان سے بدتر کیسے ہے؟ حیوان کی ایک صفت آپ کی خدمت میں عرض کروں اہل علم میں، اور بس آپ کے لیے کسی ڈیٹیل کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، بس اشارے کافی ہوتے ہیں. حیوان کی ایک صفت یہ ہے کہ جب اسے بھوک لگتی ہے تو پیٹ بھرنے میں یہ جائز اور ناجائز نہیں دیکھا کرتا. جب اسے بھوک لگتی ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کھیت کس کا ہے، یہ باغ کس کا ہے.
جس کا کھیت پاتا ہے چر جاتا ہے, جس کا باغ پاتا ہے کھا جاتا ہے. اسے پیٹ بھرنے کا یہی طریقہ معلوم ہے. بھوک جب لگتی ہے تو جس کا کھیت سامنے آیا آ کے پیٹ بھر لیا. اگر کوئی شخص مارنے بھی اسے لگے, اس کا چارہ کھا گیا تو مارے گا؟ تو دیکھنے والا کہتا کیوں مارتے ہیں آپ بیچارے کو؟ ہمیں آپ کو کیا معلوم, سارا چارہ کھا گیا ہے. آپ کی نظر میں ہوگا بیچارہ, میں کھیت کا کھیت کھا گیا پھر بھی بیچارہ, باغ کا باغ چڑھ گیا پھر بھی بیچارہ. ایک سلام دیجیے بیچارے کو. یہ جو بیچارہ کہا جا رہا ہے, ہمدردی کا اظہار ہو رہا ہے, وہ کیوں؟ مقصد یہی ہے کہ یہ بیچارہ عقل نہیں رکھتا ہے, یہ عقل نہیں رکھتا ہے, لہذا ایسے پیٹ بھرنے کا یہ طریقہ معلوم ہے. اس کے کھانے سے متعلق جو شے آئے گی کھا کے یہ اپنا پیٹ بھر لے گا. بیچارہ جو عقل نہیں رکھتا ہے. تو یہ صفت حیوان کی ہے جو پیٹ بھرنے میں جائز اور ناجائز نہیں دیکھا کرتا. آئیے دیکھیے, ایک صلوات اور بھیجیے محمد والے. جو پیٹ بھرنے میں جائز اور ناجائز نہیں دیکھا کرتا ہے. اب اگر یہ صفت کسی انسان میں ڈیولپ ہو جائے, جو پیٹ بھرنے میں جائز اور ناجائز کا خیال نہ رکھے, تو سچ بتائیے اس صفت کے اعتبار سے وہ حیوان ہوا کہ نہیں؟ اگر انسان میں یہ صفت پیدا ہو جائے کہ جس کا کھیت پائے چر جائے, جس کا باغ پائے کھا جائے, جس کی پراپرٹی چاہے وہ غصب کر لے, تو اگر یہ صفت انسان میں پیدا ہو جائے جو جائز اور ناجائز کا خیال نہ رکھے, تو اس صفت کے اعتبار سے حیوان ہوا کہ نہیں؟ لیکن ابھی حیوان کو سپورٹ کیا آپ نے یہ کہہ کہ بیچارہ, اس لیے کہ عقل نہیں رکھتا ہے. عقل نہیں رکھتا اس لیے آپ نے کہا بیچارہ ہے, لیکن یہ تو بیچارہ نہیں ہے, یہ تو عقل رکھتا ہے. اللہ نے اسے عقل عطا کی ہے, اس کو تو اللہ نے عقل عطا کی ہے, تو سمجھتا ہے اچھا برا کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. تو اگر عقل رکھتے ہوئے یہ جائز اور ناجائز کا خیال نہ رکھے, تو اب یہ بیچارہ نہیں, اس بیچارے سے بدتر ہے. ایک صلوات پر محمد والے. نفس ڈومیننٹ ہوتا ہے عقل کے اوپر, تب انسان پستی کی طرف جاتا ہے, نفس کی پیروی کرتا ہے انسان, برائیوں کی طرف. حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے. حیوان میں بھی کئی طرح کے ہیں صاحب, کچھ حربی وارث ہیں, کچھ کارنیورس ہیں, کچھ گھاس پھوس کھا کے اپنی زندگی گزارتے ہیں, کچھ کارنیورس ہیں, گوشت خور جنہیں آپ درندہ کہتے ہیں. درندے کی بھی صفت یہی ہے, بس اس کے کھانے سے متعلق جو غذا آئی وہ شکار کرتا ہے فوراً, اور اس کے بعد اس سے اپنی بھوک مٹا لیتا ہے. وہ بھی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ بیچارہ ہے, اس کا شکار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, بس. لیکن میں ایک بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ چونکہ وہ عقل نہیں رکھتا ہے, اس کے کھانے سے متعلق جو شے آئی, جو شکار اس کا آیا, اس نے شکار کیا اور اپنے اس نے پیٹ بھر لیا. مگر یہ انسان جو عقل رکھتا ہے, جو یہ عقل رکھتا ہے, اس کو قرآن نے کیا کہا ہے, یہ حیوان سے بدتر ہے. دیکھیے بھیڑیا بھیڑیوں کے لیے بھیڑیا نہیں ہے, بھیڑیا بھیڑیوں کے لیے
بھیڑیا نہیں ہے، بھیڑوں کے لیے بھیڑیا ہے. مگر یہ انسان اپنے جیسے انسانوں کے لیے بھیڑیا بنائے گا نہیں. یہ داعش یا ISIS یا طالبان یہ بھیڑیا نہیں تو کیا ہے؟ نہیں، بھیڑیوں سے بدتر ہیں. اس لیے کہ بھیڑیے کا کام کیا ہے؟ شکار اتنا ہی کرتا ہے جتنی ضرورت ہے. پیٹ بھرنا ہے، ایک شکار کیا اس نے، پیٹ بھر لیا، باقی چھوڑ کے چلا گیا. یہ ایسا بھیڑیا ہے کہ بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتا ہے. قرآن نے بلا وجہ تھوڑی کہا یہ حیوان سے بدتر ہے، اس کو حیوان سے بدتر بتایا گیا. تو یہ جو جھنڈے لیے گھوم رہے ہیں اسلام کے، یہ بھیڑیوں سے بدتر ہے. قرآن نے ایسے ہی تھوڑی کہا ہے کہ حیوان سے بدتر ہیں. یہ سب نفس پرست ہیں، انہیں پیسہ چاہیے، انہیں حکومت چاہیے، انہیں اقتدار چاہیے. یہ حیوان سے بدتر ہے. تو معلوم ہے کہ جب نفس ڈومیننٹ ہوتا ہے عقل کے اوپر تب انسان پستی کی طرف جاتا ہے. اس سے زیادہ پستی کیا ہوگی؟ حیوان سے بدتر ہی ہے، حیوان سے بدتر ہے. لیکن جب عقل ڈومیننٹ ہوتی ہے نفس کے اوپر تب انسان بلندی کی طرف جاتا ہے، تب انسان سے اطاعت ہوتی ہے، تب احکام الہی کا پابند ہوتا ہے، تب دین کا پابند ہوتا ہے. اور جب پابند ہوتا ہے، بلندی کی طرف جاتا ہے، تو پھر اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ ایک منزل وہ آتی ہے کہ معصوم ملک بھی لرز کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. جب عقل غالب آتی ہے نفس کے اوپر تو انسان اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ ایک منزل وہ آتی ہے کہ معصوم ملک بھی لرز کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور انسان کامل جسے قرآن نے کہا یاسین، وہ کہتا بھی ہے کہ آؤ جبریل، تو جبریل کہتے کہ میں بال برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، پڑھوں گا تو جل جاؤں گا، یعنی میری منزل ختم ہو گئی، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا. اور یہ انسان کامل آگے بڑھتا ہوا کہاں تک جاتا ہے یہ کون بتا؟ اس لیے کہ جو ساتھ گیا تھا وہ بھی سدرا پر رک گیا. اب کون بتا سکتا ہے؟ رسول آگے بڑھ گئے، جبریل رک گیا، مگر میں خاطی انسان ہوں، میں نہیں رکتا. میرا دل چاہتا آگے بڑھ کے عرض کروں پیغمبر اسلام کی خدمت میں، سرکار آپ صاحب خلق عظیم ہیں، یہ کون سا اخلاق ہے جو اتنی دور سے آپ کے ساتھ آیا تھا، آپ نے اسے سدرا پر چھوڑ دیا، آپ آگے بڑھ گئے. اخلاق کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ اسے اپنے ساتھ لے جاتے، اس لیے کہ میں نے تو آپ کے وسیع کا اخلاق یہ دیکھا ہے کہ کوئی اپنا نہیں، اگر غیر بھی تھوڑی دیر کے لیے ساتھ ہو جاتا ہے تو اسے کچھ دور تک پہنچانے جاتے ہیں. تو آپ تو صاحب خلق عظیم ہے، سرکار آپ کہیے آؤ جبریل میرے ساتھ، یہ کیا آپ نے سدرا پہ چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گئے، اپنے ساتھ لے کے جائیے. تو عجب نہیں جواب دے، نادان تو نے سنا نہیں، میرے کہنے پہ غور نہیں کیا، میں نے کہا تو جبریل سے کہ آؤ جبریل. یہ اخلاقی کے تقاضے کے بنا پر میں نے کہا تھا، ورنہ اگر جبریل کو اپنی حد معلوم ہے تو کیا مجھے جبریل کی حد نہیں معلوم؟ اگر جبریل کو اپنی حد معلوم ہے تو کیا مجھے جبریل کی حد نہیں معلوم ہے؟ یہ اخلاقی کے تقاضے کے بنا پر میں نے کہا آؤ جبریل. مگر تمہیں معلوم ہے یہ ملک ہے، بشر نہیں ہے جو اپنی حد سے بڑھ جائے، یہ اپنی حد سے نہیں بڑھے گا، اس کی منزل ختم ہو گئی. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں سرکار یقیناً یہ آگے نہیں بڑھے گا، ملک ہے، اپنی حد سے نہیں بڑھے گا، اور بڑھے گا تو جل جائے گا. لیکن آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے جبریل آؤ، میں کہہ رہا ہوں تم سے، میرے کہنے سے آؤ، خود سے بڑھو گے تو جل جاؤ گے. میں تم سے کہہ رہا ہوں جبریل آؤ، آؤ تم میرے ساتھ آؤ، میرے قریب رہو گے. جب تم میرے قریب رہو گے تو کیسے جلو گے؟ آؤ تم میرے پاس رہو گے، میرے قریب رہو گے. تو عجب نہیں پیغمبر اسلام جواب دے، نادان میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو اپنی حد سے بڑھ جائے گا وہ میرے قریب رہ کے بھی جلنے سے بچ نہیں سکتا. یا علی
کہیں حد سے بڑھ جائے گا صاحب وہ تو اہلو پہلو ہیں، جو حد سے بڑھ جائے گا وہ پاس رہ کے بھی بچ نہیں سکتا. صلوات جاری محمد وعلی محمد. عرش کی منزل میں معراج رسول اللہ کہاں کون بتا سکتا ہے؟ ایک ساتھ گیا تو وہ بھی رک گیا. انسان ایک کامل آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے کون بتا سکتا ہے؟ عرض کیا ایک گیا تو وہ بھی سدرا پر رک گیا، نہیں بتا سکتا. اور جب کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ انسان کامل کہاں تک گیا تو اب یہ کون بتائے گا کہ وہاں جا کے انہوں نے کیا دیکھا؟ کون بتا سکتا ہے؟ اور جب کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ وہاں جا کے کیا دیکھا تو اب یہ کون بتا سکتا ہے کہ کیا گفتگو ہوئی وہاں خالق سے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. قرآن نے اشارہ کیا ہے بس ذرا سا کہ کیا دیکھا اور کیا گفتگو ہوئی. کیا دیکھا اور کیا گفتگو ہوئی. کیا دیکھا رسول اسلام نے؟ اس کے لیے قرآن نے کہا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. معراج میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول نے اللہ جل شانہ کو دیکھا، اما وہ تو دیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے. جناب موسیٰ سے پہلے ہی کہہ چکا لن ترانی، کبھی نہیں دیکھ سکتے، نیور. تو اس کبھی نہیں کی عمر کوئی معراج رسول تک تھوڑی ہے کہ نہیں موسیٰ تم تو نہیں دیکھ سکتے جب میرا حبیب معراج میں آئے گا. نیور تو نیور، کبھی نہیں، کوئی نہیں دیکھ سکتا. دیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے بھائی. اور اپنے کو دکھلانے کے لیے لے بھی نہیں گیا تھا. کیا کہنا ہے؟ کہاں اس نے کہا کہ میں اس لیے لے گیا کہ اپنے کو دکھلاؤں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا. اس لیے لے گیا کہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائے. تو دکھلانا دی نشانیاں، وہی کہہ دیا اس نے. اعلان یہاں ہو گیا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. معراج میں رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. اور اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے خود سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی سب سے بڑی نشانی آیت کبریٰ خود سرکار دو عالم ہے. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا، آیت کبریٰ کو. تمام مسلمان متفق ہیں اس بات پر کہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی خود سرکار دو عالم ہے. آیت کبریٰ اللہ کی سب سے بڑی نشانی. مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آیت کبریٰ کو دیکھا. تو اب کم سے کم دو آیت کبریٰ ماننا پڑیں گی. کم سے کم دو آیت کبریٰ ماننا پڑیں گی. ایک رسول، ایک وہ جسے رسول نے دیکھا، ایک وہ جسے رسول نے دیکھا. کم سے کم دو آیت کبریٰ ماننا پڑیں گی. ایک سرکار دو عالم اور ایک وہ جسے سرکار نے دیکھا معراج میں. اب رسول کے علاوہ آیت کبریٰ وہی ہو سکتا ہے جو ہم جن سے رسالت ہو، جس کے لیے آپ فرمائے انا وعلی من نور واحد. ایک صلوات بر محمد وعلی محمد. یعنی معراج میں اللہ رسول اسلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، علی کو دیکھا. اس لیے کہ اللہ کی آیت کبریٰ یہ رسول ہیں یا علی ہیں. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آیت کبریٰ کو دیکھا ہے. آیت کبریٰ رسول ہیں. رسول کے علاوہ جو آیت کبریٰ ہو آپ بتا دیجئے. وہی ہو سکتا ہے جو شریک نور رسالت. رسول نے معراج میں اللہ کو نہیں علی کو دیکھا. اور بات آئی گئی تو مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے.
جسے دیکھا جاتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ جب میں یہاں حاضر ہوا حال میں مولانا سید محمد جاوید صاحب قبلہ کے ساتھ میں، تو جب ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے، مولانا تشریف لائے، تو جو لوگ یہاں پہلے سے موجود تھے انہیں ہم لوگوں نے دیکھا، اور اس کے بعد مومنین آتے گئے، تو بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے ہم لوگوں کو دیکھا۔ اس کے معنی جسے دیکھا جاتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، اور جو دیکھتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ دیکھیں بڑھانے گھٹانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نہ کہ یہ دیکھیں بڑھا دیا انہوں نے، یہاں بڑھانے گھٹانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ جسے دیکھا جاتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا رسول نے معراج میں علی کو دیکھا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کس صورت رفتار سے علی پہنچے، کہ جب نبی معراج میں پہنچے تو وہاں موجود تھے، اور جب وہاں سے پلٹ کے آئے تو پھر یہاں موجود۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ رسول اسلام پھر آیا، دیکھا علی موجود۔ یا رسول اللہ معراج کے واقعات آپ بیان کیجئے گا یا میں بیان کروں؟ تو یہ بڑھانے گھٹانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو حقیقت جو بیان کی جا رہی ہے۔ تو رسول اسلام نے معراج میں کیا دیکھا؟ آیت کبریٰ کو دیکھا، اللہ کو نہیں علی کو دیکھا۔ اچھا گفتگو کیا ہوئی؟ قرآن نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا، ذرا سا کوئی ڈیٹیل کوئی تفصیل نہیں ہے، اشارہ کیا ہے قرآن نے۔ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو کچھ وحی کرنا تھی اس نے اپنے بندے پر وحی کر دی، جو کچھ کہنا تھا اس نے اپنے بندے سے کہہ دیا، کوئی تفصیل نہیں ہے، کیا کہہ دیا کچھ نہیں، خالی کہتا ہے جو کچھ کہنا تھا اس نے اپنے بندے سے کہہ دیا۔ اب میں کہتا ہوں جو قرآن کو کافی سمجھتے ہیں وہ بتائے کہ خالق نے کیا کہا ہے، اور اگر خود نہ بتا سکے تو جبریل سے پوچھ کے بتائے، جبریل سے پوچھ کے بتائے کہ خالق نے کیا کہا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر جبریل سے پوچھیں گے تو جبریل تو یہی کہیں گے ارے بھائی میں تو سدرہ پر رک گیا تھا، میرے تو فرشتوں کو بھی نہیں معلوم، مجھے کیا معلوم کیا کہا ہے۔ قرآن نے اشارہ کہ جو کچھ کہنا تھا اس نے اپنے بندے سے کہہ دیا، اب تلاش کیجئے قرآن میں کہ کیا کہا ہے۔ بس ذہن میں یہ رکھیے گا معراج میں خالق کہہ رہا ہے جو کچھ کہنا تھا اس نے اپنے بندے سے کہہ دیا۔ اب قرآن میں کوئی وہ منزل تلاش کیجئے، وہ مقام تلاش کیجئے جہاں خالق اپنے رسول سے کہہ رہا ہو جو کہا جا چکا ہے وہ پہنچا دو۔ کسی کے در پہ جھکانا نہیں جبینوں کو، کسی کے در پہ جھکانا نہیں جبینوں کو، اور نبی کے بعد کی تاریخ آج تک ہے گواہ، علی نے منہ نہ لگایا کبھی۔ جو کچھ کہنا تھا اس نے کہہ دیا۔ اب تلاش کیجئے وہ منزل جہاں خالق یہ کہہ رہا ہو کہ جو کہا جا چکے وہ پہنچا دو، اور یہ کہنے کے بعد رسول جو پیغام پہنچائیں گے بس سمجھ لیجئے اسی پیغام خاص کے لیے خالق نے اسے اہتمام سے معراج کی منزلوں میں بلایا تھا۔
بس حضور ایک ہی موقع ایسا ملتا ہے، معراج میں خالق نے کہا جو کچھ کہا جا چکا، جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا. غدیر میں کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا رسول تبلیغ کر دو، پہنچا دو وہ پیغام جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیے جا چکے ہیں. معلوم اس پیغام خاص کے لیے معراج کی منزلوں میں بلایا گیا تھا. ایک صلوات بھیجیے محمد والے میں. غالب آتی ہے نفس کے اوپر تب انسان بلندی کی طرف جاتا ہے، اور جب بلندی کی طرف جاتا ہے تو پھر اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ سوچ بھی نہیں سکتا انسان جب عقل غالب آتی ہے نفس کو. اس میں دونوں صلاحیتیں ہیں نہیں، بلکہ ایک بات اور، جب عقل غالب آتی ہے نفس کے اوپر تو نفس بھی اتنا طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ خالق اس نفس کو اپنا نفس کہہ دیتا ہے، اور صاحب نفس یہ نہیں کہتا کہ معبود میرے نفس کو خرید لے، وہ تو حکم نبی سے بستر نبی پر نبی بن کے سو جاتا ہے. نبی نے یہی کہا تھا یا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، علی لیٹ گئے، یا علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، لیٹ گئے. اکثر ذاکرین پڑھ جاتے ہیں کہ رسول اسلام نے فرمایا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ. دیکھیں حکم اسی بات کا ہو سکتا ہے جو اپنے اختیار میں ہو، جو اپنے اختیار میں نہ ہو اس بات کا حکم نہیں ہو سکتا ہے، اس بات کا حکم نہیں ہو سکتا ہے. حکم اسی بات کا ہو سکتا ہے جو اپنے اختیار میں. لیٹنا اپنے اختیار میں ہے، سونا اپنے اختیار میں نہیں ہے. لیٹنا اپنے اختیار میں ہے، سونا اپنے اختیار میں نہیں ہے. کوئی کہا لیٹ جاؤ بھائی، لیٹ گئے، اور اگر کوئی کہتے سو جاؤ تو پابندی تو انسان برداشت نہیں کرتا پاتا ہے. کہہ دیا سو جاؤ تو وہی بقول ہمارے غضنفر بھائی کہ آ رہی ہوگی تو نہیں آئے گی. اور اگر تلواریں کھینچی ہوئی ہو، کھینچی ہوئی تلواروں میں لیٹنے کو حکم ہو، جان کا خطرہ بھی ہو، تب کہاں سے نیند آ جائے گی بھائی، تب کہاں سے آ جائے گی؟ نہیں، حکم لیٹنے کا ہوا تھا اس لیے کہ لیٹنا اپنے اختیار میں ہے، سونا اپنے اختیار میں نہیں. سونا تو کیفیت ہے، نفس سے متعلق ہے. نفس مطمئن ہوگا تو نیند آئے گی، نفس مطمئن نہیں ہوگا تو نیند نہیں آئے گی. دیکھیں حکم لیٹنے کا ہوا تھا. اب یہ اطمینان نفس کی بات ہے کہ یہ سو بھی گئے، اور مولا فرماتے جیسا میں شب ہجرت سویا ویسا میں کبھی نہیں سویا. مولا فرماتے جیسا میں شب ہجرت سویا ویسا کبھی نہیں سویا. خدا کی قسم میرا مولا ایک ہی رات تو سویا ہے پوری زندگی میں، پوری زندگی میں ایک ہی رات تو میرا مولا سویا ہے. ورنہ علی کی پوری زندگی دیکھ جائیے، عبادت میں گزرتی ہے رات. رات کے ایک حصے میں عبادت کرتے ہیں، رات کے ایک حصے میں پشت مبارک پر غلے کی بوریاں اور روٹیاں لاد کر غریبوں کے یہاں پہنچاتے ہیں. یہ میرے مولا کی زندگی ہے. کب سوئے میرے مولا؟ ایک ہی رات تو سویا ہے میرا آقا، ایک ہی رات تو سویا ہے میرا آقا پوری زندگی میں، ایک رات. ایک رات. اور ایک شاعر نے 4 مصروں میں مولا کائنات کی پوری زندگی کا خاکہ کہہ دیا. میں برابر پڑھتا ہوں، جب یہاں تک آتا ہوں 4 مصرے پڑھتا ہوں تو ریفرنس ضرور دے دیتے ہوں، حوالہ ضرور دے دیتا ہوں. یہ 4 مصرے جو مجھے یاد ہے ایک بار سنائے تھے مولانا عبادت صاحب علی اللہ مقامہ نے امروہہ میں، چہلم کا اشرف پڑھنا یہ تھا. شب ہجرت پڑھی، صبح آ کے خود مجھے معلوم ہے کہ تشریف لائے. میں جلدی سے دوڑ کے گیا، میں نے سرکار مجھے حکم ہوتا وہ بلوا لیتے میں حاضر ہو جاتا. کہ نہیں میاں میں خود آ گیا. رات میں جب آپ ہجرت پڑھ رہے تھے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں 4 مصرے آپ کو سنا دوں، مگر وہ موقع نہیں تھا، لہٰذا اس وقت آ گیا. بے چینی تھی، بے قراری تھی کہ کسی صورت سے سنا دوں. اور یہ 4 مصرے مجھے بہت پسند ہے. دیکھیے ان کی پسند ہے. مولانا عبادت صاحب اللہ مقامہ، بڑی شخصیت تھی، بڑی علمی شخصیت تھی، بہت بزرگ عالم دین. وہ آگے بڑھے
دیکھیے علم بڑھتا ہے تو انکساری بڑھتی ہے انسان منکسر میں آگے جی فرمائیے. اب سنیے 4 مصرے کہتے ہیں بہت پسند ہمیں 4 مصرے. آپ دیکھیے پوری زندگی کا نقشہ کھینچ دیا ہے میں نے مولا نے, ذہنوں انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اور میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں 4 مصرے. شاعر کہتا ہے مولا سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ نہ ذکر الہی میں کاٹی ہے رات. مولا سے کہہ رہا ہے پوری زندگی میں ایک ہی رات میں رہا مولا سویا ذہن میں رہی. نہ ذکر الہی میں کاٹی ہے رات, نہ یاد الہی میں روئے ہو تم. نہ ذکر الہی میں کاٹی ہے رات, نہ یاد الہی میں روئے ہو تم. نہیں پشت پر بوریے کے نشان, ضرور آج بستر پر سوئے ہو تم. نہ ذکر الہی میں کاٹی ہے رات, نہ یاد الہی میں روئے ہو تم. نہیں پشت پر بوریے کے نشان, ضرور آج بستر پر سوئے ہو تم. میرے مولا کی زندگی ہے, ایک ہی رات تو میرا مولا سویا ہے. پوری زندگی میں میرا آقا ایک ہی رات سویا ہے, ایک رات سویا ہے. اور یہ سونا بھی اللہ کو اتنا پسند آیا, نہیں لفظ بدلوں, نگاہ قدرت میں یہ سونا بھی اتنا کھرا تھا کہ خالق نے چاہا کہ اس سونے کو ہم خرید لیں, علی کے نفس کو ہم خرید لیں. میں نے عرض کیا کہ میرا آقا تو حکم نبی سے بستر نبی پر نبی بن کے سو گیا. درخواست تھوڑی لگائی پالنے والے میرے نفس کو. اب اس نفس کی طہارت کو اور پاکیزگی کو دیکھا خالق نے تو چاہا کہ اس نفس کو ہم خرید لیں, اس نفس کو ہم خرید لیں. اور اب میرا دل, اب یہ اس کے لیے کوئی ریفرنس مجھ سے نہ مانگیے گا, حوالہ نہ مانگیے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر اسلام ہجرت کر کے چلے گئے, اب گویا خالق نے وہیں سے آواز دی, میرا رسول, میرا رسول تم تو چلے آئے علی کو اپنے بستر پر سلا کے. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج میں علی کا نفس خرید لوں, علی کا نفس خرید لوں. پالنے والے تو خریدے گا, کہاں میں علی کا نفس خریدوں گا, میں علی کا نفس خریدوں گا. بس تم اتنا کرو, بات کر لو علی سے, علی سے بات کر لو, میں علی کا نفس خریدنا چاہتا ہوں. اب شاید پیغمبر اسلام نے وہیں سے کہا, یا علی تم اپنا نفس بیچو گے؟ یا رسول اللہ میرا نفس خریدے گا کون؟ سبحان اللہ. کہ علی تم بتاؤ قیمت کیا لوگے؟ کہ قیمت میں خریدار دیکھ کے بتاؤں گا. پہلے میں یہ تو دیکھوں میرا نفس خریدنا کون چاہتا ہے. کہ تمہارا نفس خدا خریدنا چاہتا ہے. لفظ سنیے گا, میرا نفس خدا خریدنا چاہتا ہے. کہاں یا علی تمہارا نفس خدا خریدنا چاہتا ہے. کہ خدا کے رسول جب میرا نفس خدا خریدنا چاہتا ہے تو اس سے کچھ کہنا ہی نہیں, جو اس کی مرضی ہو دے دے. جو اس کی مرضی ہو دینا. خالق نے کہا اچھا اگر تم نے میری مرضی کو چھوڑا تو میں تمہارے نفس کو خرید کر اپنی مرضی تمہارے حوالے کی دیتا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسُهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. انسانوں میں ایک وہ ہے جو رضا الہی کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں. علی نے اپنا نفس بیچا, اتنا پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر نفس ہے کہ خالق نے اس نفس کو اپنا نفس کہہ دیا. اللہ کی مرضی علی نے خرید لی. 2 سودے ہو گئے شب ہجرت, علی نے نفس بیچا, اب نفس اللہ کا ہو گیا.
اللہ کی مرضی علی نے خرید لی، واللہ کی مرضی علی کی مرضی ہو گئی۔ تو جب علی نفس اپنا بیچ چکے، اپنا نفس ہے ہی نہیں، اپنے پاس ہے ہی نہیں، خدا کے حوالے کر دیا، تو اب اگر کوئی نفس علی سے بیعت چاہتا ہو تو وہ خدا کے پاس جائے۔ علی نفس بیچ چکے خدا کے ہاتھ، اب اگر کوئی علی سے بیعت چاہتا ہو تو خدا کے پاس جائے، اور اگر یہ چاہتا ہو کہ خدا راضی ہو جائے، تو اب خدا دعاؤں سے راضی نہیں ہوگا، علی کو مولا ماننے سے راضی ہوگا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بیچ دیا، نفس بیچ دیا، علی کا نفس خدا کا نفس ہو گیا۔ نفس کی خصوصیت کیا ہے؟ بات آگئی تو ایک لفظ عرض کروں جلدی سے۔ نفس کی خصوصیت کیا ہے؟ نفس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اعضاء کی کثرت کو وحدت میں بدل دیتا ہے۔ یوں تو اعضاء جو ہمارے جتنے ہیں، جس میں ان کے سب کے کام الگ الگ ہیں۔ آنکھوں کا کام کیا ہے؟ دیکھنا۔ کانوں کا کام کیا ہے؟ سننا۔ زبان کا کام کیا ہے؟ بولنا۔ پیروں کا کام کیا ہے؟ کسی منزل تک پہنچا دینا۔ ہاتھوں کا کام کیا ہے؟ کسی چیز کو گرفت میں لینا، چھونا، ٹچ کرنا۔ یہی کام ہے نا، سب کے کام الگ الگ ہے۔ لیکن جب نفس کی منزل آتی ہے تو یہ سب کام ایک کے ہو جاتے ہیں، سب کام ایک کے ہو جاتے ہیں۔ دیکھتی آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے یہ چیز دیکھی۔ سنتے آپ کے کان ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی۔ بولتی آپ کی زبان ہے، آپ کہتے ہیں میں نے یہ بات کہی۔ چلتے آپ کے پیر ہیں، قدم ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں وہاں تک گیا۔ یعنی نفس کی خصوصیت یہ ہے کہ اعضاء کی کثرت کو وحدت میں بدل دیتا ہے۔ دیکھتی آنکھیں ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے چیز دیکھی۔ سنتے آپ کے کان ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی۔ بولتی زبان ہے، آپ کہتے ہیں میں نے یہ بات کہی۔ نفس اعضاء کی کثرت کو وحدت میں بدل دیتا ہے۔ اللہ نے علی کے نفس کو اپنا نفس کہا ہے۔ اگر علی کی آنکھ کو صرف اللہ اپنی آنکھ کہتا تو علی کا دیکھنا صرف اللہ کا دیکھنا ہوتا۔ علی کے کان کو خالق اگر اپنے کان کہتا تو علی کا سننا صرف اللہ کا سننا ہوتا۔ علی کی زبان کو خالق اگر صرف اپنی زبان کہتا تو علی کا بولنا صرف اللہ کا بولنا ہوتا۔ لیکن جب نفس کہہ دیا تو اب علی کا بولنا اللہ کا۔ جب نفس کہہ دیا تو اب سارے کام اس کے ہو گئے۔ علی نفس اللہ ہے، تو اب اگر الگ سے وہ عین اللہ نہ بھی کہے تب بھی علی کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، اذن اللہ نہ کہے تب بھی علی کا سننا اللہ کا سننا، لسان اللہ نہ کہے تب بھی علی کا بولنا اللہ کا بولنا۔ نفس کہہ دیا تو تمام افعال کی ذمہ داری لے لی۔ نفس کہہ دیا تو عین اللہ بھی ہیں، لسان اللہ بھی ہیں، اذن اللہ بھی ہیں، جنب اللہ بھی ہیں، وجہ اللہ بھی ہیں، ولی اللہ بھی ہیں۔ اب آپ کہیں گے صاحب ایک علی اور اتنے اللہ، ایک علی کے ساتھ اتنے اللہ لگا دیے اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ صاحب نصیری بہک گئے۔ ہم ایک علی کے ساتھ اتنے اللہ لگا دیں گے تو بہک ہی جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں ایک علی اور ان کے ساتھ اتنے اللہ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نصیری بہک گئے، تو اچھا چلیے آپ کے کہنے سے مانے لے تو نصیری بہک گئے، لیکن امام شافعی کو کیا کہیں گے؟ نصیری بہک گئے، امام شافعی کو کیا کہیں گے بھائی؟ وہ تو ایک فرقے کے امام ہیں، وہ تو کہتے ہیں شافعی مرتے مر گیا مگر وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ اس کا رب اللہ ہے علی۔ اب میں لوگ لکھ کے قلم توڑ دیتے ہیں، انہوں نے یہ کہہ کے دم توڑ دیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بس
سے زیادہ زحمت نہیں دینا. وقت ہو گیا, میں گھڑی دیکھ رہا ہوں, نماز سے پہلے ختم ہونا ہے. معلوم ہے کہ جب عقل غالب آتی ہے نفس کے اوپر تو نفس بھی اتنا طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے. دونوں صلاحیتیں انسان میں ہیں, گھٹنے کی بھی اور بڑھنے کی بھی انسان میں, دونوں صلاحیتیں پروردگار نے رکھی ہیں. یہ انسان اپنی شخصیت کا معیار خود ہے. چاہے تو یہ اپنے کو حیوان سے بدتر بنا لے اور چاہے تو اپنے کو فرشتوں سے بہتر بنا لے. خود اپنی شخصیت کا معیار ہے جناب یہ انسان. جیسا چاہے اپنے کو بنا لے. دونوں پہلو, اس میں دونوں صلاحیت ہے. قرآن نے دونوں کو بیان کیا ہے. یہ حیوان سے بدتر بھی ہو سکتا ہے اور فرشتوں سے بہتر بھی ہو سکتا ہے. اس حال ثواب کی مجلس سے ایک میسج بھی دینا ہے اور بات تمام کروں. جیسا چاہے بنا لے اپنے کو. دیکھیں ایک صورت تو یہ اللہ نے ہماری بنائی ہے, اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں. کوئی اختیار ہے ہمارا نہیں, ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہی تو ہے جس نے شکم مادر میں جیسی چاہی تصویر بنائی. کوئی اختیار ہے ہمیں؟ کوئی صاحب چاہے کہ ہمارا بچہ جو پیدا ہو وہ خوبصورت ہو, تو اختیار میں تو ہے نہیں. جیسا چاہے اللہ بنائے, وہ جیسی چاہتا ہے تصویر بناتا ہے. شکم مادر میں کسی کو اختیار نہیں ہے. جیسا چاہے بنا دے, جیسی چاہے ناک بنا دے, جیسی چاہے آنکھیں بنا دے, جیسی چاہے ہونٹ بنا دے, جیسا چاہے رنگ بنا دے, جیسا چاہے قد بنا دے. اختیار نہیں ہے. کوئی لمبا ہے تو یہ چاہے کہ ہم اپنا قد کم کر لیں, کسی کا قد کم ہے چاہے کہ ہم اپنا قد بڑھا لیں, کسی کی ناک ذرا زیادہ پھیلی ہوئی ہو گئی چاہے کہ ہماری ناک پتلی اور ستواں ہو جائے, آنکھیں چھوٹی ہیں تو ذرا بڑی ہو جائیں, بڑی ہیں تو ذرا ہلکی ہو جائیں, کم ہو جائیں. کر سکتا ہے؟ نو, اختیاری میں نہیں ہے. جیسا بنا دیا ہے پروردگار عالم نے ویسے ہمیں, اس میں اختیاری نہیں ہے. کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ صاحب یہ آپ کیسے ہیں, آپ کالے کیوں ہیں, گورے کیوں نہیں ہیں. اس میں تو اختیاری نہیں کسی کا, آپ کو کہنے کا رائٹ بھی نہیں ہے. اس میں اس کا قصور تھوڑی ہے بیچارے کہ جیسا اللہ نے بنا دیا ویسا ہے. مگر یاد رکھیں ایک تصویر اللہ نے ہماری بنائی ہے اور ایک تصویر بنانے کا اختیار ہمیں خود دیا ہے. خالق نے کہا یہ ظاہری تصویر تمہاری ہم بنائے دیتے ہیں, باطنی تصویر اپنی تم خود بنا لو. ظاہری تصویر اللہ نے ہماری بنائی ہے, اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں. جیسی ناک بنا دی ویسی ناک, جیسی آنکھیں بنا دی ویسی آنکھیں, جیسے کان بنا دیے ویسے کان, جیسے ہونٹ بنا دیے ویسے ہونٹ, جیسا چہرہ بنا دیا ویسا چہرہ, جیسا رنگ دے دیا ویسا رنگ, جیسا قد دے دیا ویسا قد. ہمارا کوئی اختیار نو, ہمارا کوئی اختیار نہیں. کچھ کر ہی نہیں سکتے صاحب, اس میں بس ہی نہیں چلتا. اس نے کہا جیسی چاہیے ہم نے تصویر بنائی بنا. اب وہ کہتے ہیں ایک تصویر یہ ہم نے بنا دی جیسی ہماری مرضی, جیسی ہم نے چاہے بنا دی. اب ایک تصویر بنانے کا اختیار ہم تمہیں دے رہے ہیں. ظاہری تصویر تمہاری ہم نے بنائی ہے, باطنی تصویر اپنی تم خود بنا لو. یاد رکھیں یہ باطنی تصویر جو بنتی ہے وہ کردار اور اخلاق سے بنتی ہے. باطنی تصویر جو ہم بناتے ہیں یہ اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے بناتے ہیں. جیسی چاہے تصویر بنا لیں. ہم چاہیں تو یہ جو تصویر اللہ نے بنائی ہے اس سے زیادہ خوبصورت بنا لیں اور چاہے تو ہم اس سے بھی بدتر بنا لیں. ہم بناتے ہیں اخلاق اور کردار سے انسان اپنی بات. یاد رکھیے اگر ہم اپنے اندر انسانی صفات پیدا کرتے ہیں تو وہ باطنی تصویر ہماری انسانوں جیسی بنے گی, اور اگر ہم نے اپنے اندر حیوانی صفتیں پیدا کر لی تو باطنی تصویر ہماری حیوانوں جیسی بنے گی. اب ہمیں اختیار ہے ہم اپنی باطنی تصویر جیسی چاہے بنائیں, مگر اللہ کا پہلے شکریہ ادا کیجئے ضرور کہ جو باطنی تصویر ہم اپنی بناتے ہیں وہ ہم ایک دوسرے کی نہیں دیکھ پاتے ہیں. ہم ظاہری صورت ایک دوسرے کی دیکھتے ہیں جو اللہ نے بنائی ہے, لیکن باطنی صورت جو ہم خود بناتے ہیں وہ کوئی ایک دوسرے کی نہیں دیکھ پاتا. یہ کرم ہے پروردگار کا, یہ احسان ہے خالق کا کہ ہم ایک دوسرے کی باطنی تصویر نہیں دیکھ پاتے. اگر باطنی تصویر ہم دیکھ لیں
تو جو یہ عزت مآب بنے ہوئے ہیں، مگر سلام و کلام مت ہو جائے کہ ہم تو سرکار کو قبلہ و کعبہ سمجھتے تھے اور سرکار صلوات بر محمد و آل محمد. باطنی تصویر جو بنتی ہے وہ اخلاق سے بنتی ہے، کردار سے بنتی ہے. جیسا ہمارا اخلاق ہوگا، جیسا ہمارا کردار ہوگا، جیسی ہماری سیرت ہوگی، وہ باطنی تصویر. اور اسی باطنی تصویر میں ہم آخرت میں اٹھائے جائیں گے. اب سمجھے، معصوم نے ارشاد فرمایا ہے ہمارے پاس انسانی شکل میں آنا، یعنی اہل بیت نے ہماری شفاعت کا وعدہ کیا ہے اور یقیناً ان کی شفاعت ہمارے لیے بہت کافی ہے، مگر انہوں نے انسانیوں کی شفاعت کا وعدہ کیا ہے، حیوانوں کی شفاعت کا نہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. انسانوں کی شفاعت، ان کے اختیارات کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ سب کچھ انہی کا ہے بھائی. جنت، کوثر، سب انہی کا ہے. مالک جنت ہے، اختیار ان کا کہ پلے صراط پر میرا مولا کھڑا ہوگا. اے جہنم یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے. جسے علی اپنا کہہ دیں گے وہ جنتی ہوگا، جسے اپنے سے الگ کر دیں گے وہ جہنمی ہوگا. کاش کہ علی کہہ دیں کہ یہ میرا ہے. ہمیں اس کے لیے اپنے کو ویسا بنانا پڑے گا کہ میرا مولا کہے کہ یہ میرا ہے. مولا بس. عزیزان گرامی، سزادہ احمد ایصال ثواب، ہم جب ان کے پیرو ہوں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، تب ہماری سیرت ایسی ہوگی. مرحوم جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، خوب بزرگ اور محلے والے خوب جانتے ہیں، ان کی شخصیت سے واقف ہے. انتہائی نیک شخص، بہت قریب سے جان کرتے ہیں. اور میرے دوست ڈاکٹر حیدر مندی صاحب سے جب سے میرے دوستانہ تعلقات ہوئے، برابر میرا شاید ہی کبھی نہ ہوتا ہو، کبھی باہر وہ ہوں یا ہم ہوں تو کبھی، ورنہ روز نہ ان کو چین پڑتا ہے نہ فون کیا فوراً افضال بھائی کہاں ہیں، آئیے ہر وقت. اور وہ بیچارے اتنی محبت، اتنی شفقت سے. بزرگ تھے مجھ سے، میرے دوست کے والد تھے، لیکن ہمیشہ افضال بھائی کہتے تھے، افضال بھائی کہتے تھے. اتنے منکسر المزاج، اتنے نیک، اتنے بعمل، اتنا سیدھا، اتنا خلیق انسان بہت کم لوگ. اہل بیت کے چاہنے والوں کا ایسا ہی ہونا چاہیے. جو اہل بیت کے پیرو ہیں، اتنے مذہبی. ہر نوچندی کو مجلس ہوتی ہے، شب جمعہ مجلس ہوتی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی ذاکر پڑھ رہا ہے، سن رہے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں، گریہ بھی کر رہے ہیں، تعریف بھی کر رہے ہیں. بہت اچھی کوئی بات لگی، نکتہ اچھا لگا، کھلکھلا کے ہنسے، جا کے تعریف. یہ جو ہونا چاہیے، ایسے چاہنے والے تھے. ہاں، چاہنے والے تھے، اہل بیت کے پیرو تھے، اہل بیت، نمازی، پرہیزگار، ساری باتیں، ساری خصوصیات جو ایک اہل بیت کے چاہنے والوں میں ہونا چاہیے. حتی الامکان جتنا انسان کر سکتا ہے. معصوم تو نہیں تھے، معصوم نہ وہ تھے، نہ ہم ہیں، نہ آپ ہیں. جتنا کر سکتا ہے انسان اتنا کرے، جتنا کر سکتے تھے وہ کرتے تھے. چاہنے والا اس دنیا سے گیا، اہل بیت کے چاہنے والے. بس عزیزان گرامی، اہل بیت کے چاہنے والے تھے، حسین کے ماتمدار تھے، حسین کی صف اعضا بچھانے والے تھے. آج ان کے 40ویں کی مجلس ہے، چہلم کی مجلس ہے. اتنا بڑا مجمع موجود ہے، اتنا بڑا مجمع موجود ہے، اتنا بڑا، اتنے لوگ موجود ہیں، اتنے لوگ موجود ہیں. گھر کے لوگوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو اتنا سکون ملا ہوگا کہ ہمارے غم میں اتنے لوگ شریک ہیں. باہر سے لوگ بھی آئے ہیں، میں پہچانتا ہوں، کلکتے سے لوگ بھی آئے ہیں، بامبے سے لوگ بھی آئے، جہاں جہاں عزیز اقارب ہیں سب باہر سے تشریف لائے. صرف یہیں کے لوگ نہیں ہیں، باہر سے بھی تشریف لائے. ہوتا یہی ہے، طریقہ یہی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایک حادثہ ہو جاتا ہے تو جو سنتا ہے دوڑ کے آ جاتا ہے. عزیز اقارب، رشتہ دار، ملنے والے، دوست احباب سب آ جاتے ہیں تعزیت کے لیے، پرسے کے لیے. یہی دستور ہے دنیا کا. اس سے گھر والوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں اس غم میں، ہمارے غم میں اتنے لوگ شریک ہیں. میں
ڈاکٹر حیدر مہندی صاحب، رانا صاحب اور بھیا آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا تعزیت کہ غم ایک ہے مگر غم کرنے والے اتنے لوگ ہیں. اتنا بڑا مجمع موجود ہے، اتنے لوگ تعزیت کے لیے حاضر ہیں، اتنے لوگ پرسے کے لیے آئے ہیں، لیکن ذرا سوچئے کربلا ایک غم ہے، غم کرنے والے اتنے. کربلا میں کتنے غم تھے؟ غم کرنے والے ایک مجلس ہے 40ویں کی جہلم کی، اتنا بڑا مجمع آ گیا ہے. ہائے میرا آقا حسین جس نے کربلا میں ایک دوپہر میں 72 لاشیں اٹھائے. مرحوم اس دنیا سے رخصت ہوئے، قلیل تھے، کافی دن بیمار رہے، سہارا ہاسپٹل میں بھرتی رہے. بیٹوں سے جو خدمت ہو سکتی تھی کی، عزیزوں سے جو خدمت ہو سکتی تھی کی، حق خدمت ادا کیا. بہت میں گواہ اس بات کا، میں خود بھی گیا کئی بار، بہت خدمت کی ان لوگوں نے، بہت خدمت. لیکن وقت معین نظام قدرت یہ ہے کہ ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے. وقت آ گیا تھا لہذا اس دنیا سے چلے گئے. مگر میں کہوں گا آ کے ذرا دیکھیے اتنا بڑا مجمع ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے لوگ غم میں شریک ہیں. جنازہ اٹھا اہتمام سے، تیجے کی مجلس ہوئی اہتمام سے، آج 40ویں کی مجلس ہو رہی ہے اہتمام سے. پھر ہائے میرا آقا، ہائے میرا مظلوم امام، 3 دن کی بھوک اور پیاس میں لاشوں پر لاشیں اٹھاتا رہا، لاشوں پر لاشیں اٹھاتا رہا. کبھی اصحاب کے لاشیں اٹھائے، کبھی عزیزوں کی لاشیں. جب اصحاب کے لاشیں اٹھا چکے تو کبھی اونا محمد کے سرانے پہنچے، اونا محمد کے لاشیں لے کے آئے. کبھی قاسم جیسے بھتیجے کے لاشیں لے کے آئے. کبھی 18 برس کے کلیل جوان کے سرانے پہنچے، سینے سے برچھی کی یعنی کھینچی. کبھی 32 برس کے جوان بھائی کے سرانے پہنچے، وصیتیں سنی، آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے. اور اس کے بعد 6 مہینے کے بچے کو حسین نے سپرد خاک بھی کیا، سپرد خاک بھی. اللہ اللہ، 72 لاشیں اٹھائے حسین نے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں، 3 دن کی بھوک اور پیاس میں. اور اب اس کے بعد حسین نے کیسا جہاد کیا ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. آپ ذرا سوچئے 3 دن کی بھوک اور پیاس. میں عرض کیا کرتا ہوں اس منزل پر کہ ذاکر بیان کرتا ہے 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی. ذرا سوچئے 3 دن تو 9 محرم کو پورے ہو گئے تھے، 7 8 9 3 دن تو 9 محرم کو پورے ہو گئے. 10 محرم کو چوتھا دن تھا، 10 محرم کو تو چوتھا دن تھا. تو یہ 3 دن کی بھوک اور پیاس ایک طرف، لیکن اس کے بعد بھی بھوک اور پیاس کے جتنے اسباب ہو سکتے تھے وہ بھی تو سب کربلا میں موجود تھے. صاحب کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا کسی غم میں نولا سے غم میں سرکار مجلس میں تمام کروں. جتنے اسباب پیاس کے ہو سکتے تھے وہ سب اسباب بھی موجود تھے. جب انسان تھوڑی دیر بولتا ہے، تقریر کرتا ہے، تو انسان کی پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے. اکثر ذاکرین کو دیکھا ہے کہ مجلس پڑھتے وقت پانی مانگتے ہیں اور پانی پیتے ہیں. بولتا ہے تو پیاس میں اضافہ ہوتا ہے. انسان جب محنت کا کام کرتا ہے تب بھی پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے. جب انسان کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے تب بھی انسان کی پیاس بھڑکتی ہے، پیاس بھڑکتی ہے. جسم پر اگر زخم لگ جائے تب بھی انسان کی پیاس بھڑکتی ہے. 3 دن کی بھوک اور پیاس ایک طرف، کربلا میں یہ سارے اسباب بھی موجود تھے. حسین بار بار خطبہ دے رہے تھے، کیوں قتل کر رہے ہو ہمیں، ہماری خطا کیا ہے، کیا ہم نے حرام محمد کو حلال اور حلال محمد کو حرام قرار دیے. بار بار خطبہ دے رہے، پیاس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، پیاس کی شدت میں اضافہ. جب کوئی جانثار آواز دیتا آقا میری مدد کیجئے تو مولا کیا آسانی سے اس کے سرانے پہنچ جاتے ہیں، لشکر پر حملہ کرتے ہیں، دشمن کو اتنی دور تک بھگاتے ہیں کہ اطمینان سے اس کے سرانے بیٹھ کر اس کی وصیتیں سن سکیں. جب وہ دم توڑ دیتا ہے تب اس کی لاش لے کر خیمے تک آتے ہیں. محنت کر رہے ہیں، پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میں نے عرض کیا دل کو صدمہ پہنچتا ہے تب بھی پیاس بھڑکتی ہے. جب کوئی جانثار دم توڑ دیتا ہے تو بتائیے دل کو صدمہ پہنچتا ہے کہ نہیں، پیاس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے.
ابھی میں نے عرض کیا جس پر زخم آ جائیں تب بھی پیاس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. میں میڈیکل لائن کا آدمی میں نے دیکھا ہے جب ہمارے یہاں کوئی زخمی آ جاتا ہے تو بار بار پانی مانگتا ہے, پانی مانگتا ہے. معلوم ہے زخم لگنے سے پیاس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. کربلا میں یہ سارے اسباب موجود تھے. حسین کتنے زخمی تھے اس کا اندازہ اس سے لگائیے. چوتھے امام فرماتے ہیں ہمارا بابا جب رخصت آخر کے لیے آیا ہے تو جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ میں بابا کو پہچان نہیں سکا. اب سوچئے حسین کتنے پیاسے تھے, کتنے پیاسے تھے. اس کے بعد جو حسین نے ایسی جنگ کی ہے کہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی, تاریخ میں مثال نہیں ملتی. بس سنیے کیسا جہاد کی اور مجلس تمام کر دوں. میں اپنی زبانی کچھ نہیں عرض کروں گا. جب یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا ہے, بس 1 منٹ کی زحمت مجلس تمام کر رہا ہوں. جب یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا ہے تو جناب عبداللہ, جناب زینب اپنے گھر نہیں گئی, اپنے گھر نہیں گئی. روز جناب عبداللہ آتے تھے اور آگے سید سجاد کے پاس بیٹھتے تھے, باتیں کرتے تھے اور چلے جاتے تھے. جب کافی دن گزر گئے تو ایک دن جناب عبداللہ کہتے ہیں اے سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہیے کہ گھر تشریف لے چلے, وہ گھر بھی انہی کا ہے, وہ گھر بھی انہی کا ہے. بس جناب عبداللہ نے کچھ اس انداز سے کہا تھا کہ سید سجاد نے آگے پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں عبداللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ گھر تشریف لے جائیے, آپ گھر تشریف لے جائیے. وہ کہتے ہیں وہ گھر بھی تو انہی کا ہے. جب جناب سید سجاد نے کہا, جناب زینب کہتی اچھا بیٹا سید سجاد آج میں جا رہی ہوں, تم کہہ رہے ہو تو آج میں جا رہی ہوں. جناب زینب اپنے گھر آئی, بس سنیے اور مجلس تمام کر دوں. جناب زینب آگے کہتی اے عبداللہ کیوں بلایا ہے ہمیں؟ کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اون محمد کیا ہوئے؟ کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اون محمد کیا ہوئے؟ کہا نہیں شہزادی یہ نہیں جاننا چاہتا ہوں کہ اون محمد کیا ہوئے. اون محمد کو تو بھیجا اس لیے تھا کہ انہیں آپ آقا کو قربان کر دیجئے. کہ پھر کیا جاننا چاہتے ہیں؟ کیا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں درباروں اور بازاروں میں کس طرح سے گئی؟ کہا نہیں شہزادی یہ جاننے کے لیے نہیں بلایا میں نے. کہا پھر کیا جاننا چاہتے ہیں؟ کہ شہزادی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس میں 72 لاشیں اٹھانے کے بعد میرے آقا نے تلوار کیسے چلائی, جہاد کیسا کیا مولا نے. بھائی یہ سننا تھا, سنیے مجلس تمام کر دوں. شہزادی جناب زینب کہتی اے عبداللہ کیا پوچھتے ہیں آپ, 3 دن کی بھوک اور پیاس میں 72 لاشیں اٹھانے کے بعد اب جو میرے بھیا نے تلوار چلائی تو میرے بھیا کی تلوار چل رہی تھی, دشمن کہہ رہے تھے حسین تلوار روک لو, تمہیں عباس کا واسطہ, تمہیں علی اکبر کا واسطہ, تمہیں قاسم اور محمد کا واسطہ. اور میرا بھیا کہتا جاتا تھا ہائے تم نے میرے عباس کے شانے قلم کر دیے, تم نے میرے علی اکبر کے سینے پر برچھی ماری, تم نے میرے قاسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا, ہائے تم نے میرے 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لن قتلت الحسين وأصحابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سب سے پہلے تو تمام مومنین سے گزارش یہ ہے اور یہ صاحب خانہ کی طرف سے, ان کے بیٹوں کی طرف سے, ان کے خود مرحوم کی خواہش یہ تھی کہ جتنے لوگ مومنین جو تشریف لائے ہیں وہ نظر مولا میں ضرور شریک ہوں اور بغیر نظر مولا میں شرکت کیے تشریف نہ لے جائیں, ان کی خود خواہش تھی. اور دوسرے یہ کہ مرحومہ کی اہلیہ کی طرف سے تمام مومنین جو مجلس میں تشریف لائے ہیں ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اور پھر آپ سے گزارش ہے کہ 1 بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم تجمل حسین صاحب ابن شوکت حسین صاحب کی روح کو ایصال ثواب. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد